السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کی نصرت و اعانت کے لیے جن صحابہ اکرام کو منتخب فرمایا، ان میں چوتھا اہم نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنے بھی اہم واقعات پیش آئے، جتنی بھی جنگیں پیش آئیں، وہ تقریباً تمام واقعات میں، تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں، اور ہر موقع پر انہوں نے بہادری، شجاعت، ہمت، دلیری اور اپنے فضل و کمال کے جوہر دکھلائے ہیں، اور لوگوں پر ایک بہترین اثر چھوڑا ہے، اور آج ان کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے ہوئے موجود ہیں، اور مسلمان بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس انصاف کی نظر ہے تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری اور ان کے کارناموں سے واقف ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کی شخصیت اور کمالات کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہے، چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی کی بہت سی کنیتیں ہیں، ایک ان کی کنیت ابو الحسن ہے جس سے وہ زیادہ مشہور ہے، لیکن ایک کنیت حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی جو ابو تراب کے نام سے ہے، اور حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کنیت کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک لقب حیدر کرار ہے، اور اسی طرح ان کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 30 سال چھوٹے تھے، یعنی حضور پاک کو جب نبی بنایا گیا تو اس سے تقریباً 10 سال پہلے ہی پیدا ہوئے، بعثت سے 10 سال پہلے، تو اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 سال چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع عطا فرمائے جو بہت کم نصیبوں، خوش نصیبوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ آپ کی زیر نگرانی وہ بڑے ہوئے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے جناب ابو طالب، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے پرورش بھی کی تھی۔ جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، تو جناب ابو طالب نے ہی آپ کی پرورش کی تھی۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو چچا ہیں وہ معاشی اعتبار سے بڑے تنگ دست تھے، اور پھر مکے میں ایک قحط پڑا، اس کے نتیجے میں لوگوں کی پریشانی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال ہوا کہ میرے چچا بڑی تنگیوں کا شکار ہیں، معاشی حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ایک طریقے سے شاید آپ نے یہ بھی سوچا ہو کہ جس طرح میرے چچا نے میری پرورش کی تھی، جب میرا ایک طریقے سے کوئی سہارا نہیں تھا بظاہر، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے چچا کے کسی ایک بچے کی پرورش کر کے گویا کہ اس احسان کو چکانے کی کوشش کروں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اور نبیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اس کو بڑی حد تک چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو تھوڑا معاشی اعتبار سے بہتر تھے، ان سے یہ بات رکھی اور مشورہ کیا کہ چچا جان، آپ کے جو بھائی ہیں ابو طالب، وہ معاشی اعتبار سے زیادہ پریشان ہے، تو ان کے پاس بچے بھی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسا کیجئے کہ ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری آپ لے لیجئے اور ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عباس اس پہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے حضرت جعفر کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں حضرت علی آئے۔ حضرت علی کی خوش نصیبی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے لیے منتخب کیا، اور حضور پاک کی پرورش اور نگہداشت اور نگرانی میں ان کو اپنی زندگی اور اپنے بچپن کے دن گزارنے کا موقع ملا۔
یہ واقعتاً جب میں غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ان کی خوش نصیبی کا سب سے زیادہ اہم دن یہی دن تھا جب حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی پرورش میں لیا، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی کمالات ان کو حاصل ہوئے وہ سب اسی دن کے مرہون منت ہے۔ حضور پاک کی پرورش میں وہ آئے، اس چیز نے ان کے اندر چار چاند لگا دیے، ان کے کمالات میں اضافہ کر دیا اور ان کی خوش نصیبی کی ایک ایسی داستان لکھ دی کہ اس پر بس آشش کیا جا سکتا ہے اور اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو حضرت علی اس وقت تقریباً 10 سال کے تھے۔ شروع میں حضرت پاک کو یہ حکم تھا کہ آپ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں، چنانچہ جب آپ نے اسلام کی بالکل پہلی دعوت اپنی بیوی کو دی حضرت خدیجہ کو تو وہ مسلمان ہو گئی، اور ابھی ان دو کے علاوہ حضرت پاک کے علاوہ اور حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت پاک علیہ السلام اور حضرت خدیجہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ اب چونکہ حضرت علی آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو تعجب ہوا کہ یہ کیا عمل ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت پاک سے پوچھا تو حضرت پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا اور یہ عبادت کا طریقہ ہے، لہٰذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ذرا اپنے ابا جان یعنی ابو طالب سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت پاک نے کہا اے علی، اگر تمہیں ابھی قبول نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات کسی اور سے مت کہو، ابھی کسی سے اس کا تذکرہ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات پھیل جائے اور معاملہ گڑبڑا جائے۔ بہرحال حضرت علی نے وہ بات کسی سے نہیں کہی اور ایک رات انہوں نے غور و فکر کیا اور اگلے دن آ کے حضرت پاک علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اور تقریباً 10 سال کی ان کی عمر رہی ہوگی کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی اور دوسرے نمبر پر حضرت علی مسلمان ہوئے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے دوسرے نمبر پر۔ تو یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی تدبیر لوگ اس طرح دیتے ہیں کہ مردوں میں یعنی سمجھدار مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ بہرحال لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 3 سال تک حضرت پاک علیہ السلام چھپ چھپ کر دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جو ہے علانیہ دعوت دے، کھل کر دعوت دے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے گھر پہ بلایا کھانے کے لیے، اور کھانے کی جو دعوت آپ نے فرمائی اس کا جو انتظام تھا وہ آپ نے حضرت علی ہی کے ہاتھوں میں دیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی اس وقت 14 سال کے آس پاس کے رہے ہوں گے۔ حضرت علی نے بہترین انداز سے وہ انتظام سنبھالا اور آپ کے خاندان کے تمام لوگوں کو بلایا، تقریباً 40 لوگ تھے، اور حضرت پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کی ضیافت فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اپنی گفتگو رکھی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت پاک نے پوچھا کہ کوئی ہے جو میرا ساتھ دے اور بدلے میں اس کو اللہ جنت نصیب فرمائے، تو کوئی بھی ان میں سے نہیں اٹھا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر پوچھا لیکن تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ پھر حضرت علی اٹھے، آپ نے ان کو کہا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر ان سے پوچھا، تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت علی ہی اٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کہا تم بیٹھ جاؤ۔ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا حضرت علی کا کہ دیکھو جی یہ ذرا سا بچہ جو ہے ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور سب کے سامنے حضرت پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اقرار کیا اور حامی بنی سب کے سامنے۔ اس کے بعد مکے کی پوری زندگی میں وہ حضرت پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ وہ آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے اگرچہ وہ چچا زاد بھائی تھے لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بیٹے کی طرح تھے۔ آپ ہی نے ان کی پرورش کی، آپ ہی کے سامنے حضرت علی بڑے ہو رہے تھے، اور ایک نبی کے سامنے ایک نبی کے گھر میں جس کی پرورش ہو رہی ہو اس کے فضل و کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہی آپ کے گھر میں اترتی تھی تو حضرت علی موجود ہوا کرتے تھے، بہت مرتبہ حضرت پاک کے ساتھ رہتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے۔ حضرت پاک جب اس زمانے میں نمازیں پڑھتے تھے تو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ جو ہے مکے سے باہر گھاٹیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ساتھ میں حضرت علی بھی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت پاک نماز پڑھ رہے تھے کہ جناب ابو طالب نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو حضرت پاک نے ان کو سمجھایا تو ابو طالب نے منع نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے کرتے رہو، اور اپنے بیٹے حضرت علی سے بھی کہا کہ تم اپنے اس بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا،
اور کبھی ان کی نافرمانی مت کرنا. تو اس طرح یہ مکے کا دور پورا گزرا اور اس میں جو بھی مشقتیں آئیں جو بھی تکلیفیں آئیں ان میں حضرت علی بھی ساتھ ساتھ رہے اور ہر طرح کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا. جب 3 سال کے لیے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو اس میں حضرت علی بھی شامل تھے اور ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا اور انہوں نے بھی وہ ساری تکلیفیں اٹھائیں. پھر اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر گئے اور ان سے کہہ کر گئے کہ تم میرے بستر پہ سونا, اور جو امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آپ حضرت علی کو دے کر گئے اور کہا کہ تم لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے پھر تم ہجرت کے سفر پہ روانہ ہونا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی پر کتنا زیادہ اعتماد تھا اور کیسے پرخطر موقع پر, کیسی پرخطر رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے تھے اور امانتیں ان کو سپرد کر کے آئے تھے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا کہ حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے تھے اور آپ کے لیے کس طرح وہ اپنی جان قربان کرنے پہ بھی تیار رہتے تھے. چونکہ اس موقع پر اس بات کے لیے تیار ہو جانا یہ گویا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہے. دشمن پکڑ کے گرفتار بھی کر سکتا ہے, قید بھی کر سکتا ہے, قتل بھی کر سکتا ہے. ان تمام باتوں کا اندیشہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ راضی رہے اور ایسا کر کے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بعد میں جا کے وہ سفر پہ روانہ ہوئے اور حضور پاک سے جا کے ملے. اس کے بعد مختلف جو جنگیں ہوئی, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, ان تمام جنگوں میں وہ شریک رہے. جنگ خندق میں وہ شریک رہے. جنگ خندق میں ایک جو تنازع جو مقابلے ہوتے ہیں, ایک موقع پر عامر بن عبد ود جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 شہ سواروں کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو 1000 شہ سواروں کے برابر آنکا جاتا تھا, اس کو حضرت علی نے اس سے مقابلہ کیا اور اس کو قتل کیا. اس سے حضرت علی کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. پھر جنگ خیبر ہوئی. جنگ خیبر میں حضرت علی کی بہادری کے جو جوہر تھے وہ سب کے سامنے اور زیادہ واضح انداز میں آئے. جنگ خیبر میں چونکہ کئی سارے قلعے فتح کرنے تھے تو شروع میں حضرت ابو بکر تشریف لے گئے اور پھر حضرت عمر بھی تشریف لے گئے لیکن وہ قلعے فتح نہیں ہو پا رہے تھے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں صبح کو جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا. اور چنانچہ پھر آپ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا اور حضرت علی جو ہے جھنڈا لے کر گئے اور خیبر فتح کر کے واپس ہوئے. اس کے علاوہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھنے کی بات آئی تو حضرت علی نے ہی لکھا, حضرت پاک علیہ السلام نے ان سے لکھوایا. اور جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو بالکل شروع میں ہی لکھ دیا کہ ھذا ما قال علی محمد رسول اللہ, یعنی یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. تو رسول اللہ کے انہوں نے الفاظ لکھے جو مکے کی طرف سے مشرکین کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہیں اعتراض ہوا, کہنے لگے بھائی سارا مسئلہ تو یہی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, اگر اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر یہ جھگڑا کیوں ہوتا, یا آپ رسول اللہ ختم کروا کے محمد ابن عبداللہ لکھوائیے. تو حضرت پاک نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو مٹا دو. اب یہ دیکھیے حضرت علی کا ادب اور ان کی ایمانی غیرت, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ کو مٹا دوں, اس لفظ کو مٹا دوں جس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو رسول اللہ کا لفظ مجھ سے نہیں مٹایا جا سکتا. تو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, اور پھر حضرت پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس حصے کو مٹایا اور پھر محمد ابن عبداللہ لکھوایا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سے موقع ہیں. جب جنگ تبوک کا موقع ہوا تو حضرت پاک نے حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا اپنا جانشین بنا کر, اور آپ جانے لگے تو لوگوں نے حضرت علی کا مذاق اڑایا کہ لو جی ان کو تو بچوں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, ان کو تو عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو حضرت علی جو ہے مدینے سے باہر حضرت پاک کے پاس گئے اور شکایت کی اور آپ دیدہ ہو گئے کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو حضرت پاک نے تسلی دی اور فرمایا کہ تم پریشان مت ہو, تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا. حضرت ہارون کو وہ چھوڑ کر گئے تھے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اپنی قوم پر اپنا جانشین و نائب بنا کے گئے تھے. البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو اگرچہ حضرت ہارون بعد میں نبی بنائے گئے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن یہ جو نسبت ہے اپنی جانشینی کی, یہ نسبت تمہیں مجھ سے حاصل ہے کہ جو ہارون کو نسبت تھی حضرت موسیٰ سے وہ نسبت تمہیں مجھ سے حاصل ہے. تو یہ آپ نے ان کو تسلی دی اور پھر وہ مدینہ تشریف لے آئے واپس. اس کے علاوہ اور بہت سے موقع ہیں جب حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا, ان پر اعتماد کیا, ان کی خدمات لیں, اور حضرت علی ہر موقع پر جو ہے پیش رہے اور ہمیشہ حضرت پاک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا. پھر جب وہ موقع آیا جب حضرت پاک علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور وہ صدمہ ہوا
جس صدمے نے صحابہ اکرام کو کچھ دیر کے لیے ہلا کر رکھ دیا، تو جن صحابہ پر سب سے زیادہ اثر ہوا ان میں حضرت علی کا بھی نام تھا، اور بالخصوص حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ تو سب سے زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کے والد تھے، وہ آپ کی لخت جگر تھی، اور حضرت فاطمہ پہ تو اتنا اثر ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کی اور وفات کی جو وجہ وہ حضور پاک کی موت کا غم ہی تھا، تو اتنا غم حضرت علی کو بھی تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکر سے بیعت کر لی گئی تو شروع میں حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی، تقریباً 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ لوگ اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ حضور پاک کی وفات کے حادثے نے حضرت علی کی بھی کمر توڑ دی تھی اور ان کو بھی بہت زیادہ غمگین کر دیا تھا، اور خاص طور سے حضرت فاطمہ جو آپ کے گھر میں تھیں، آپ کی زوجہ تھیں، ان کو بہت زیادہ غم لاحق ہو گیا تھا، تو ان کی خبرگیری کی وجہ سے، ان کی ڈھارس اور تسلی کی وجہ سے حضرت علی کو ادھر توجہ نہیں ہو پائی، ان کو مہلت نہیں مل پائی، یا دل سے وہ ابھی اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہو پائے۔ اور بعض روایتوں سے بھی اندازہ ہوتا کہ اس 6 مہینے کی مدت میں دراصل وہ قرآن کو جمع کرنے میں لگ گئے تھے، اور انہوں نے قرآن کو نزولی ترتیب کے مطابق جو جمع کیا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے بیعت کی تو ہر موقع پر حضرت ابوبکر کے وہ ساتھ رہے، مختلف مشوروں میں وہ شریک ہوا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر بھی ان پہ اعتماد کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی پر بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا تھا جو پیچیدہ ہوتا تھا، تھوڑا مشکل ہوتا تھا، تو وہ حضرت علی کے ہی حوالے کر دیا کرتے تھے اور انہی کی رائے لیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں ایسے مشکل مسئلے سے، ایسے پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی علی موجود نہ ہوں۔ تو یہ حضرت عمر کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو چونکہ بہت کشمکش کے ساتھ گزرا ہے، اور ان کے دور میں بڑی مشکلات اور بڑے عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے۔ ان حالات میں بھی حضرت عثمان حضرت علی پہ بھروسہ کرتے تھے، اور جب دنگائیوں نے پہلی مرتبہ مدینے پر دھاوا بولنے کی کوشش کی اور وہ وہاں آ گئے تو حضرت علی ہی بیچ میں پڑے، اور حضرت علی نے ان کو سمجھا بجھا کر جو ہے واپس کیا۔ حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ ان کو سمجھائیے، تو حضرت علی نے ان کو سمجھا کر واپس کیا۔ تو ایسے موقع پر حضرت عثمان بھی ان پہ بھروسہ کیا کرتے تھے اور ان کی رائے لیا کرتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں کے تینوں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، تینوں کے تینوں حضرت علی پر اعتماد کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے اور ان کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری طرح ان تینوں حضرات کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کا تعاون کیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی، 3 دن تک کسی کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکا۔ 3 دن تک لوگ حضرت علی سے اصرار بھی کرتے رہے کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی تیار نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کار جب لوگوں کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کہ حامی بن لی، اور پھر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور جب حضرت علی خلیفہ بن گئے، چوتھے خلیفہ راشد، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، جو قاتل تھے، ان کو پہچانا جائے اور ان سے انتقام لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا تھا کہ قاتلوں کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا، اگرچہ کچھ لوگوں پہ شکوک اور شبہات تھے، لیکن قصاص لینے کے لیے جس درجے پکے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے اس درجے کا ثبوت نہیں مل پا رہا تھا، تو اس لیے حضرت علی قصاص لینے میں پوری طرح اپنے آپ کو ابھی مضبوط نہیں پا رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ذرا تحقیق ہو جائے اور بات مکمل طریقے سے سامنے آ جائے، ثبوت سارے کے سارے مل جائے، تب جا کے قصاص لیا جائے، اور بغیر ثبوتوں کے قصاص نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی حالات بگڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ بھئی پہلے قصاص لیا جانا چاہیے اور حضرت عثمان کے قاتلوں کو قتل کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور اس طرح ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کی حضرت علی کے ساتھ نا اتفاقیہ ہو گئی، اور اگرچہ ان تمام معاملات میں حضرت علی ہی حق بجانب تھے اور انہی کا جو موقف تھا وہ درست تھا، لیکن بہرحال کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ دنگائیوں اور فسادیوں کی سازشیں تھیں، دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں تھیں۔ ان کے نتیجے میں حضرت عائشہ سے بھی حضرت علی کی جنگ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، حضرت معاویہ سے بھی حضرت علی کی جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام حالات کی وجہ سے حضرت علی کا جو دور ہے وہ بڑی کشمکش میں گزرا ہے،
اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو 5 سال تقریباً آپ خلافت کی کرسی پر فائز رہے، ان 5 سالوں میں ایک دن اور ایک رات بھی آپ کو سکون سے نہیں ملی. ادھر اس طرح کے حضرات سے آپ کی جنگ ہوئی، حضرت عائشہ سے، حضرت معاویہ سے جو صحابی ہیں، اور حضرت عائشہ تو امیر المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، اور خود حضرت امیر المومنین حضرت علی بھی ان کو اپنی ماں سمجھتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے. جنگ کے باوجود بھی حضرت عائشہ کا بڑا احترام کرتے تھے، اور بعد میں حضرت عائشہ کو یہ احساس بھی ہوا تھا کہ میں غلط تھی اور میری رائے غلط تھی. بہرحال یہ ساری محبتیں بھی تھیں آپس میں، لیکن نا اتفاقیاں ہو گئی تھیں اور کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر جو ہے آپس میں جنگ ہوئی، اور ان میں بہرحال مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. تو حضرت علی کا دور اس طرح گزرا. اس کے بعد پھر خارجی فرقہ وجود میں آ گیا، جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جب تحکیم کی بات ہوئی کہ ہم کسی کو فیصلہ بنا لیتے ہیں اور اس سے اپنی رائے لیتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو اس موقع پر بھی کچھ لوگوں نے جو ہے مخالفت کی اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل نہیں بنا سکتے ہیں. ان الحکم الا للہ، اس آیت سے انہوں نے غلط استنباط کیا. تو ایک نیا فرقہ پیدا ہوا خارجی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بھی جنگ کرنی پڑی، اور جنگ نہروان میں حضرت علی نے ان کا صفایا کیا، اور جو چھوٹے موٹی ٹولیاں بچ گئی تھی ان کو بعد میں آپ نے نپٹایا. اسی طرح آپ کے محبین میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بہت زیادہ غلو کرتی تھی آپ سے محبت کرنے میں، اور حتیٰ کہ آپ کو خدا تک سمجھنے لگی تھی. آپ نے ایسے ناہنجاروں کو، ایسے مجرموں کو اور ایسے غلو پسندوں کو بھی جو ہے سزا دی اور ان کو قتل کروایا. تو یعنی حضرت علی کا جو پورا دور خلافت ہے وہ عجیب کشمکش میں گزرا. اور ادھر ملک شام میں شورش برپا ہو رہی تھی، ادھر جو ہے مدینے اور مکے کے اندر حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، پورے حجاز میں کنٹرول سے حالات باہر جا رہے تھے، ادھر عراق کے اندر بصرہ اور کوفہ میں حالات کنٹرول سے باہر جا رہے تھے. تو پورا عالم اسلام ابتری کا شکار تھا. ان تمام حالات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بجائے کوفہ کو اپنا پائے تخت بنایا، دارالحکومت بنایا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں تو مدینے میں رہتے ہوئے جو ہے یعنی یہ جو ابتری پھیل رہی ہے، انتشار پھیل رہا ہے، مدینے کے اندر یہ انتشار پھیلنا اور مدینے کے اندر اس طرح کے حالت کا پیدا ہونا مناسب نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی جنگیں، اس طرح کی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ مدینے کے تقدس کو پامال نہ کریں. کسی اور شہر میں اگر ایسا ہو جائے تو وہ پھر بھی چلے گا. بہرحال تو مدینے کے تقدس کا شاید خیال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوفے کو اپنا پائے تخت بنایا. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ عراق کا جو ملک تھا اور کوفہ اور بصرہ کا جو علاقہ تھا، جو یہ شہر تھے، یہاں آپ کے چاہنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے زیادہ بڑی تعداد میں تھے. تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پہنچ کر حالات کو کنٹرول کرنا زیادہ بہتر ہوگا. حالانکہ انہی لوگوں نے آپ کو دھوکہ بھی دیا. بہرحال یہ سب حالات چلتے رہے. آخرکار 40 ہجری کو رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. عبد الرحمن ابن ملجم ایک نام کا ایک شخص تھا، اس نے آپ پر وار کیا اور اس کے نتیجے میں آپ شہید کر دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے یہ مختلف نقوش تھے جو ہمارے سامنے آئے، اور یہ بہت ہی معمولی سے اشارے تھے. ان سے ان کی سوانح کا، ان کی زندگی کے حالات کا ایک ہم کو سرسری اندازہ ہوا ہوگا. لیکن حضرت علی کی جو اصل شخصیت ہے وہ ان کے وہ کمالات ہیں، وہ اوصاف ہیں، ان کی وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں جمع فرمائی تھی. اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف و کمالات ان کی شخصیت میں جمع کر دیے تھے وہ بہت کم صحابہ اکرام کے اندر ہمیں ملتے ہیں. چنانچہ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں، چونکہ حضور پاک کے زیر تربیت بڑے ہوئے تھے، تو حضور پاک کی تربیت کے نتیجے میں ان کی شخصیت میں بڑی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اور لوگوں کی شخصیت میں اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی ہے. یہ ہر ایک صحابی کا اپنا الگ مقام ہے، ہر ایک کی اپنی الگ خوبیاں ہیں، لیکن بعض پہلوؤں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے فائق نظر آتے ہیں اور بعض پہلو سے دوسرے صحابہ فائق نظر آتے ہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام میں یعنی جو خاص طور سے بڑے صحابہ سے تھے، ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، ان کے بعد تک زندہ رہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کی شخصیت میں اور بہت سے جوہر جو ہے میں نظر آتے ہیں. بہرحال تو آپ کے کمالات کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی دولت سے نوازا تھا، اور علم میں قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور اس طریقے سے جو ہے انصاب کا علم، اس طرح نحو کا علم تو آپ موجود ہیں. اور قرآن کے بارے میں آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مجھ سے پوچھ لو، میرے بعد تمہیں شاید کوئی ایسا شخص نہ ملے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھ سے پوچھ لو.
قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. تو قرآن کا بہت گہرا علم کو حاصل تھا. اور ایک کمزور درجے کی حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال ہے. اور علم کے اندر بھی خاص طور سے جو قضا کا علم تھا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی علم، فیصلہ کرنے کا علم، اس میں تو حضرت علی کا کوئی مقابل ہی نہیں تھا. اور حدیث میں بھی حضور پاک نے فرمایا کہ واقضاہم علی، کہ صحابہ میں سب سے بڑا جو قضا کا علم رکھنے والے ہیں وہ علی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بہت سے معاملات میں، عدالتی معاملات میں حضرت علی سے ہی فیصلہ کروایا کرتے تھے. اور خود حضور پاک کی زندگی میں کئی موقع ایسے آئے تھے جو حضور پاک نے حضرت علی کے فیصلوں کو صاف فرمایا تھا اور ان کو جاری فرمایا تھا، نافذ فرمایا تھا. اور خود حضور پاک نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا 10 ہجری کے اندر، اور ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو سیدھا رکھیے گا اور ان کے دل کو ہدایت عطا فرمائیے گا. تو حضرت علی نے اس کے بعد مستقل جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے اور کبھی ان کو فیصلہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ یا تذبذب نہیں ہوا. تو یہ سارے معاملات تھے جو علم کے حوالے سے حضرت علی کی شخصیت کو نکھارتے اور چمکاتے ہیں. تو علم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان 2-3 صحابہ میں آتے ہیں، ان کا نام آتا ہے 2-3 صحابہ میں. چوٹی کے جو 2-4 صحابہ تھے ان میں ان کا نام آتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر تو خیر ہیں ہی، اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان کا جو اصل وصف ہے علم کے بعد وہ ہے زہد. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زاہدانہ زندگی عطا فرمائی تھی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زہد تو ان پر ختم تھا. ایسی فقیرانہ، درویشانہ اور زاہدانہ انہوں نے زندگی گزاری کہ شاید اتنی زیادہ زاہدانہ زندگی کسی اور جگہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے. 2-4 صحابہ اس طرح کے ہیں جو اس معاملے میں حضرت علی کی ہمدردی کر سکتے ہیں، ورنہ بالکل عجیب و غریب ان کی اس معاملے میں زندگی تھی. تفصیل کا اس وقت یہ موقع نہیں ہے. خود ان کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، معاشی تنگی میں گزری ہے. اور آپ کے گھر میں جو آپ کی زوجہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی گھر کے سارے کام کرتی تھی. گھر میں کوئی بہت زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، کبھی کھانا ہو گیا کبھی کھانا بھی نہیں ہوا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے. اور حضرت علی خود مزدوری کر کر کے جو ہے کبھی کبھی کھانے پینے کا انتظام کر لیا کرتے تھے. تو بڑی زاہدانہ جو ہے ان کی زندگی تھی. اس سے عبادت کا بڑا شوق تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے. ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آخری آیت، اس میں جو مختلف صحابہ کا ذکر ہے، تو تراہم رکعان سجدن کا جو لفظ ہے اس سے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. اسی طرح بہادری، شجاعت، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح جڑ گئی ہے کہ جب بھی بہادری کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو حضرت علی کا نام ضرور ذہن میں آتا ہے. تو شجاعت و بہادری ان کی شخصیت کا بڑا غیر معمولی وصف ہے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگرچہ حضرت علی مالی اعتبار سے بہت زیادہ دولت مند نہیں تھے، لیکن جو بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا وہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ اپنے کھانے کے لیے ایک آدھ روٹی موجود ہے، ایک آدھ 2 کھجوریں موجود ہے، ایسے میں کوئی سائل آ گیا اور وہی اس کو دے دی. تو مطلب اپنا پیٹ مار کر، اپنی بھوک دبا کر جو ہے وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. اور اسی طرح تواضع، اتنی خوبیاں ان کو حاصل تھیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خلافت کی کرسی پر بھی متمکن رہے، خلیفہ بھی بنے اور بہت بڑے رقبے کے وہ بادشاہ بھی تھے. لیکن اس کے باوجود ان کی تواضع اور عاجزی میں کوئی کمی نہیں آئی. بڑے متواضع تھے اور بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ جس کو کہا جاتا ہے، زمین پر رہنے والے، بالکل کہیں پہ سو جایا کرتے تھے، کچی زمین پر سو گئے، مٹی پہ سو گئے، کوئی کر و فر نہیں تھا، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں تھے. اور خلیفہ بننے کے بعد بھی ان کی تواضع اور سادگی اور عاجزی اسی طرح باقی رہی. اس کے علاوہ ان کے ایمان کی مضبوطی اور یقین کی مضبوطی کا تو حال ہی تھا. وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے لا کر رکھ دی جائیں تب بھی میرے ایمان اور یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا یقین مجھے حضور پاک کے بتانے سے ہے اتنا ہی یقین مجھے دیکھ کر بھی آئے گا. تو جتنا یقین دیکھنے سے آتا ہے وہ مجھے پہلے ہی حضور پاک علیہ السلام کے اور قرآن کے بتانے سے حاصل ہے. تو یہ دراصل وہ خوبیاں ہیں جو حضرت علی کو حاصل تھی. ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ان پہلو پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو یقین تھا، ان کا جو عمل تھا، جو ان کی عبادت تھی، روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے کا جو ان میں شوق تھا، جو ان کی بہادری تھی، جو دلیری تھی، جو بے باکی تھی، اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت تھی، تواضع تھی، عاجزی تھی، یہ تمام اچھے اوصاف تھے. ان تمام اوصاف کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال حضرت علی کے کمالات اتنے زیادہ ہیں
کہ اس مختصر سی گفتگو میں ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے روشن مینارہ ہیں. ہمیں ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, روشنی حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کی شخصیت و کمالات سے استفادہ کرنے والا بنائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے سلسلے میں بھی لوگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک طرف ان سے محبت میں غلو کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کے نام سے تھوڑا بدگنے والے لوگ ہیں. یہ حضرت علی کی شخصیت کے ساتھ بڑی زیادتی اور بڑی ناانصافی ہے. وہ ہمارے سب کے ہیں, صرف وہ شیعوں کے نہیں ہیں, اثنا عشریہ کے نہیں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ شیعہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں تو ہمارے بہت سے سنی بھائی بھی جو ہے اس فتنے سے متاثر ہوئے, پروپیگنڈا سے متاثر ہوئے اور وہ حضرت علی کی خوبیاں بیان کرنے میں, ان کے کمالات کا ذکر کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط موقف ہے اور غلط رائے ہے. ہمیں جس طرح حضرت ابوبکر سے محبت ہے ہمیں اسی طرح حضرت علی سے بھی محبت ہے, اور جس طرح ہم حضرت ابوبکر کے کمالات کا بغیر ہچکچاہٹ کے تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کا بھی بغیر ہچکچائے ہوئے تذکرہ کرنا چاہیے. ہمارے لیے سارے صحابہ برابر ہیں, سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, سب ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم.